الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین محترم، اسلام ٹی وی کے معزز سامعین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر ہمیں آپ سے مخاطب ہونے کا موقع اور توفیق اس نے عطا کر دی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس چینل کے ذریعے دین اسلام اور دین متین کی خدمت کا جو ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اللہ رب العزت اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ آج جو میں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کا قرآن پاک لا ریب کتاب میں سے جو پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم میں سے قومیں گزری ہیں، بس تم زمین پر چلو پھر دیکھو، تم زمین پر چلو پھرو اور پھر دیکھو کہ اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو اس بات کو ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آج سے یعنی امت محمدیہ سے قبل جتنی بھی امتیں تھیں، جن کو اللہ رب العزت نے عبرت کا نشان بنا کر اس امت کو سبق سکھا دیا، بتا دیا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں اپنی زندگی بسر کرو گے تو پھر تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو آج سے پہلی امتوں کا ہو چکا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کو پیارے آقا کے نقش قدم پر گزارنے والا بن جاتا ہے اور ان کا نام ان لوگوں میں شامل کر دیا جاتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج ہم گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہر انسان جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ دنیا میں اور اس انسان کی خود کی ذات تک یا پھر دوسروں کی ذات تک یا معاشرے میں وہ کس قدر کتنے گناہ دیکھ رہا ہے۔ درا حال ہے کہ پیارے آقا کا فرمان حضور جان کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا اور کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کر نہیں لینا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹا گناہ کہ جس کو تم چھوٹا گناہ سمجھ رہے تھے، کہیں یہی تمہاری پکڑ اور جہنم میں لے جانے والا سبب ہی نہ بن جائے۔ اور پھر جو نیکی چھوٹی سمجھ کر ہم چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹی نیکی جو ہم اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ اب چھوٹی نیکی کوئی اور کر لے گا، یہی نیکی کل ہمارے لیے باعث بخشش کا سامان بن جائے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، اس کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس نے اپنی زندگی کو کس کے نقش قدم کے مطابق گزارنی ہے۔ اللہ کے اطاعت میں اپنی زندگی گزارنی ہے، پیارے آقا کے اطاعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، یا پھر اس نے شیطان کو یا دیگر قوتوں کو خوش کرنا ہے۔ ہر انسان سمجھدار ہے، وہ عقل بوجھ رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے۔ کوئی مطلب یہ ہے کہ ہر انسان سمجھدار ہے، پاگل اور بیوقوف کوئی بھی نہیں ہے۔ جس کے کانوں تک اللہ اور اس کے رسول کی صدا پہنچتی ہے، اذان کی ندا پہنچتی ہے، اور وہ پھر بھی اگر نماز کے لیے مسجد تک نہیں جاتا تو پھر اذان دینے والے کا قصور نہیں ہے، مسجد میں نماز پڑھانے والے کا یا ممبر پر بیٹھ کر خطیبانہ انداز سے لوگوں کو تبلیغ کرنے والے کا انداز غلط نہیں ہو سکتا، اس کا قصور نہیں ہو سکتا۔ قصور اگر ہے کسی کا تو وہ ہمارا خود کا قصور ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے کانوں میں اذان کی آواز سنائی دینے کے باوجود بھی ہم مسجد کی طرف نہیں دوڑتے، مسجد کی طرف نہیں چلتے۔ حالانکہ اذان کا اگر انسان مطلب سیکھنا چاہے، سمجھنا چاہے، پڑھنا چاہے تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا واضح الفاظوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ کامیابی اسی راستے میں ہے، نماز کی طرف بھاگو، نماز کی طرف آؤ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اپنے کاروبار بند کر کے آپ مسجد کی طرف آؤ۔ پیارے آقا کا تو فرمان اور پیارے آقا کا انداز، کیونکہ ضروری نہیں کہ جب انسان پر مصیبت آئے تو تبھی وہ اللہ کو یاد کرے، بلکہ اللہ کو خوشی میں بھی اور اللہ کو غم کی حالت میں بھی یاد کرنے والا ہی اصل انسان اور ایمان والا انسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔